بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انصاری صحابی کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب کہ وہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں حاضر تھے، یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، کہ ابو امامہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ آپ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہموم لازمتنی ودیون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھ پر فکر اور قرض کا ہجوم ہے، یعنی کہ غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب اللہ عز وجل ہمک وقضا عنک دینک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم انہیں پڑھو تو تمہارے غم دور ہو جائیں اور تمہارا قرضہ ادا ہو جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل اذا اصبحت و اذا امسیت، کہ آپ صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دوبارہ پڑھ لیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ ان کلمات کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے اور حدیث نمبر ہے 1555۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرضہ ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کو دور کرنے اور قرض کی ادائیگی میں سہولت اور اللہ کی مدد شامل حال ہونے کے لیے صحابی کو یہ دعا سکھلائی، اور اس دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور پریشان کن چیزوں کو بھی ذکر فرمایا کہ ان کی وجہ سے بھی انسان کو کافی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے جہاں قرض سے بچاؤ اور غموں کو دور کرنے کی اللہ سے دعا کرتے ہو، وہاں ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اس سلسلے میں اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانی کو حل فرما دیں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا عمل بھی بتا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بتائی تھی میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا غم بھی دور کر دیا اور میرے قرض کی ادائیگی کا بندوبست بھی فرما دیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے غم اور جو ہے پریشانی دور ہو جائے، ہمارے قرض ادا ہو جائے، تو جس طرح صحابی نے عمل لازم کیا اور اس کی پابندی کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کی پابندی کریں، صبح شام اس دعا کو جو ہے پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد بھی جو ہے اس کو اللہ رب العزت ضرور مانگیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبالہ دعا کو اہتمام کے ساتھ مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور جو ہے ہر اللہ رب العزت کے سارے خزانے آپ کے اوپر جو ہے نازل، اس کے باوجود آپ علیہ السلام یہ دعا اہتمام سے مانگا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو جو ہے لازم پکڑیں اور اس دعا کا کبھی ناغہ نہ ہو۔ اور یہ حدیث جو ابھی لاسٹ حدیث ہم نے پڑھی، مسند ابی یعلا حدیث نمبر جو ہے 3695۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔